ان دنوں میں 7 برس کی تھی۔ ماں بتاتی تھیں کہ تمہارے والد ایک شریف انسان تھے، لیکن کچھ بدقماش دوست ان کو غلط جگہوں پر لے جانے لگے۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ میرے والد صاحب کے قدم بھی بہک گئے اور وہ ایک گانے والی کے حسن پر فریفتہ ہو کر گھر بار کاروبار اور ہر شے سے بیگانہ ہو گئے۔ وہ اس عورت کے عشق میں ایسے گرفتار ہوئے کہ اپنی خاندانی شرافت کو پسے پشت ڈال کر اس عورت سے شادی کے در پہ ہو گئے۔ خاندان والوں نے بہت روکا۔ امی جان نے دہائی دی کہ تمہارے بچے ہیں، ان کی طرف دیکھو، ان کے بارے میں سوچو۔ آدمی شادی اچھے خاندان میں کرتا ہے اور تم ایک کوٹھے والی کو گھر لا رہے ہو۔ کل تمہارے بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں چھان بین ہوگی تو اس وقت یہ بات تمہارے لیے عذاب بنے گی۔ پھپھو بھی سمجھاتی رہیں مگر ابو پر کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ ہمارے ابا نے اپنی سی کر دکھائی اور نگینا سے بیاہ رچا کر گھر لے آئے۔ ان دنوں میں 6 سال، جبکہ بھائی نہال 8 برس کے تھے۔ امی کو ابو کی دوسری شادی کا بہت غم تھا، لیکن کیا کرتی، نباہ پر مجبور تھی۔ نگینا نے ایک طوائف کے وطن سے جنم لیا اور آنکھ بھی ایک راکسہ کے کوٹھے پر کھولی۔ وہیں پلی بڑی، عادت و اطوار بھی اپنے ماحول کی عکاسی تھی۔ تاہم وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھی، لہٰذا بہت جلد سارے گھرانے کے رہن سہن میں خود کو ڈھال لیا۔ وہ بظاہر شرافت بھری زندگی اپنانے کی آرزومند تھی، لیکن اس کا دل اندر سے میلا ہی تھا۔ وہ میری ماں سے حسد کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی سوتن زمین برد ہو جائے تاکہ وہ اکیلے ہی شوہر کے گھر کی مالکہ ہو اور اس کی دولت پر تنہا راج کرے۔ والد صاحب دونوں بیویوں کے معاملات میں خاموش رہتے تھے۔ وہ امی جان کو کچھ کہتے تھے اور نہ نگینا بیگم کو۔ سوتنیں آپس میں الجھ پڑتی تو وہ کسی کی طرفداری نہ کرتے بلکہ گھر سے چلے جاتے۔ وہ میری ماں سے بہت زیادتی کرتی۔ امی کس سے شکایت کرتی جب شوہر ہی نہیں سنتا تھا؟ یہ غم میری ماں کو دیمک کی طرح چاٹنے لگا تھا۔ سال بھر بیمار رہیں، پھر بستر پر گر گئی۔ باقاعدہ چیک اپ کروایا تو پتا چلا کہ ان کو ٹی بی ہے۔ نگینا نے میرے والد سے کہا کہ ٹی بی چھوت کی بیماری ہے، بہتر ہے کہ یہ ہم سے دور رہے، خاص طور پر بچوں سے، ورنہ بیماری بچوں کو بھی لگ سکتی ہے۔ جب نانی اور ماموں تک یہ بات پہنچی تو وہ آ کر امی کو اپنے گھر لے گئے۔ نگینا کے کہنے پر ابو نے ہماری ماں سے ملنا بند کر دیا۔ وہ کبھی کبھی امی کو دیکھنے نانا کے گھر جاتے اور خرچہ دے کر آ جاتے تھے۔ امی ہم بچوں کی جدائی میں اور زیادہ غمزدہ اور پریشان رہنے لگی اور ایک دن یوں ہی دنیا سے چلی گئی۔ اب نگینا بیگم، جس کو ابو نگو کہتے تھے، کھلی طور پر گھر کی مالکہ تھی۔ بظاہر ہم پر ظلم و سختی نہ کرتی تھی، لیکن دل سے محبت بھی نہ کرتی تھی۔ انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارا جینا دشوار بھی نہیں کیا، لیکن اپنے کلیجے سے بھی نہیں لگایا۔ ان کی ایک اور بات یہ اچھی تھی کہ ہماری چھوٹی چھوٹی فرمائشیں پوری کرتی تھی، لہٰذا ہم جلد ہی سگی ماں کو بھول گئے اور انہیں ہی چھوٹی امی کہنے لگے۔ ابو چھوٹی امی کو بہت چاہتے تھے۔ لگتا تھا کہ ہماری امی کے مرنے کا ان کو کوئی غم نہیں تھا۔ ہم تو بچے تھے، وہ پیار سے بلاتی تھیں، ہم ان کے گرویدہ ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا اور ہم بڑے ہو گئے۔ تب والد نے پھپھو سے ذکر کیا کہ بچے جوان ہیں اور میں ان کے گھر بسانے کی سوچ میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں پہلے بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب امی کو علم ہوا تو وہ بھڑک اٹھی، کہا کہ پہلے لڑکے کا رشتہ کرو، وہ بڑا ہے، بیٹی ابھی چھوٹی ہے، اس کو کچھ سمجھدار ہونے دو۔ یوں انہوں نے بھائی مراد کی شادی ایک امیر گھرانے میں نہایت خود پسند لڑکی سے کروا دی۔ امی بھابھی کی سپورٹ کرتی اور میری شکایتیں کرتی، جس پر مجھے بھائی سے ڈانٹ پڑتی۔ یوں میں اپنے گھر میں ہی اجنبی کی طرح زندگی گزارنے لگی۔ ہر وقت کی ڈانٹ پھٹکار نے میری شخصیت کو اتنا مسخ کر دیا کہ میں ذہنی طور پر مفلوج ہو گئی۔ اسکول جانا چھوڑ دیا، ہنسنا بھول گئی، بس ہر وقت روتی رہتی۔ ایک دن چھوٹی ماں نے میری شادی کی بات کی تو ابو نے پھپھو کے بیٹے صفدر کا نام لیا۔ اس پر وہ بولی کہ صفدر کو چھوڑو، ہمیں اس سے بہتر رشتہ ڈھونڈنا چاہیے۔ ابو کہتے تھے کہ یہی بہتر رشتہ ہے، مگر وہ نہ مانی۔ ایک روز وہ مجھے اپنے ساتھ ایک گھر میں لے گئی اور کہا، کسی کو نہ بتانا، یہ میرے بھائی کا گھر ہے اور تمہارے ابو نے پابندی لگائی تھی کہ میں اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملوں گی، لیکن میں بھی آخر انسان ہوں۔ گھر کی مکینوں نے میری آؤ بھگت کی۔ چھوٹی امی نے وہاں اپنے رشتہ داروں سے کچھ دیر دوسرے کمرے میں جا کر بات کی۔ ان لوگوں کے اچھے اخلاق سے میں بہت متاثر ہوئی۔ وہاں ایک نوجوان لڑکا بھی تھا،
یہ نگو امی کا بھانجا شہاب تھا۔ اس نے مجھے مانا خیز نظروں سے دیکھا اور مسکرا دیا۔ اس کی صورت میں ایسی چمک دمک تھی کہ میں مرغوب ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ چونکہ امی نے منع کیا تھا کہ گھر میں کسی کو نہ بتانا، تو میں نے راز کو راز ہی رکھا۔ اب امی کہتی تھی کہ اس کی شادی صفدر سے نہ کرو، میں اپنی مرضی سے کروں گی۔ ابو کہتے تھے کہ یہ اچھا رشتہ ہے، میری بہن مجھ سے ناراض ہو جائے گی، میں اسے کیوں گنواؤں۔ پھپھو سے تو امی کو الرجی تھی، کیونکہ ان کی شادی پر سب سے زیادہ مخالفت اس بہن نے کی تھی۔ بہرحال والد نے امی کی نہ سنی اور صفدر کے ساتھ میری منگنی کر دی۔ میں اس فیصلے پر کافی حیران تھی۔ امی کی وجہ سے پھپھو اور صفدر ہمارے گھر نہیں آتے تھے، مگر ابو نے رشتہ جوڑ کر ان کو منا لیا تھا۔ تب صفدر دعوت پر اپنے والدین کے ساتھ آیا۔ میں نے اسے دور سے ایک نظر دیکھا۔ وہ بہت خوبرو تھا۔ دل خوش ہوا کہ میرا ہونے والا جیون ساتھی خوبصورت ہے۔ بھائی اور ابو اس کی تعریفیں کرتے نہ تھکتے تھے، مگر چھوٹی امی کا منہ پھلا ہوا تھا۔ پھپھو کے سسرال والے پڑھے لکھے، مہذب اور اعلیٰ خاندان سے تھے۔ نندے بھی تعلیم یافتہ تھیں۔ میں اپنی زندگی کا وہ لمحہ نہیں بھول سکتی جب پھپھا نے مجھے پاس ہونے کی نوید سنائی تھی۔ اب سسرال سے میرے لیے فون آتے، کبھی پھپھو بات کرتی تو کبھی ان کی بیٹیاں، اور کبھی پھپھا خیریت دریافت کر لیتے تھے۔ وہ سب مجھ سے باتیں کر کے خوش ہوتے، میرا بہت چاؤ کرتے، لیکن یہ سب میری چھوٹی ماں کو بالکل نہیں بھاتا تھا۔ جب میں فون پر بات کر رہی ہوتی تو وہ برتن پٹکنے لگتی، کبھی کسی کام کے بہانے آواز دے کر بلاتی۔ اب امی بھابھی سے میری لگائی بجھائی کرتی اور وہ بھائی کو اکساتی۔ ان کا مجھ سے موڈ خراب ہو جاتا۔ یہ مجھ پر بڑا سخت وقت تھا۔ چھوٹی امی چاہتی تھی کہ یہ منگنی ٹوٹ جائے۔ انہوں نے پھپھو کو یہاں تک کہہ دیا کہ میری بہو بہت اچھی ہے، ہنا ہی اس کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتی ہے۔ پھپھا مگر بہت سمجھدار اور دور اندیش آدمی تھے۔ انہوں نے امی کو سمجھایا کہ تم بیٹی کے سسرال والوں سے اپنی بیٹی کی تعریف کرنے کے بجائے برائیاں بیان کر رہی ہو، یہ تو اچھی بات نہ ہوئی۔ ہم اپنے ہیں، کسی بات کو دل پر نہیں لیتے، مگر تمہارا طرز عمل درست نہیں ہے۔ یہ سن کر نگو امی شرمندہ ہو گئی۔ ایک بات تو میں جان چکی تھی کہ ماں چھپکے چھپکے اپنے رشتہ داروں سے رابطہ رکھے ہوئی تھی، لیکن میں نے اس بارے میں لب سی لیے تھے، کیونکہ یہ امی کے عزیز تھے اور کسی کے عزیزوں کو اس سے دور رکھنا اچھی بات نہ تھی۔ مجھے خبر نہ تھی کہ میری ماں چھپکے چھپکے کیا پلاننگ کر رہی ہے۔ دراصل وہ اس بات کی منصوبہ بندی کر رہی تھی کہ کسی طرح میں ان کے بھتیجے شہاب کو پسند کرنے لگوں تو وہ میری شادی اس کے ساتھ کروا دیں۔ اس طرح ان کا رشتہ پھر سے سابقہ زندگی سے جوڑ سکتا تھا۔ لیکن یہ بات ابو کو کب گوارا تھی؟ وہ پہلے ہی نگینہ بیگم کی وجہ سے خاندان سے لڑائی مول لے چکے تھے۔ بھلا وہ ایسے گھرانے میں میرا رشتہ دینا کیوں کر گوارا کرتے؟ لیکن چھوٹی امی کہتی تھی ان کا بھائی ان کی خاطر سب کچھ قربان کر سکتا ہے، وہ کسی سے کوئی تعلق نہ رکھے گا اگر نگینہ بیگم کے شوہر اس کو بطور رشتہ دار قبول کر لیں اور اپنے گھر آنے جانے کی اجازت دے دیں۔ والد صاحب کو یہ بات قبول نہ تھی، کجا کہ بیوی کے بھتیجے کو بطور داماد قبول کر لیتے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ابو نے شادی کی تاریخ دے دی۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ شاید اب میری زندگی میں بہار آنے والی ہے۔ جس روز میری شادی ہوئی، چھوٹی امی کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ رو رو کر فون پر شہاب کو بتا رہی تھی کہ میں نے تو تیرے لیے پری تلاش کی تھی، مگر افسوس میری نہ چلی۔ اگر ضد پر اڑ جاتی تو کروڑوں کی دولت سے محروم ہو جاتی اور گھر سے باہر ہونا پڑتا۔ خیر، تم فکر نہ کرو، میں ہارنے والی نہیں۔ اس وقت تو مجھے ان باتوں کی سمجھ نہ آئی اور میں خیریت سے بیاہ کر اپنے گھر آ گئی۔ سسرال والوں نے باہیں پھیلا کر محبت سے استقبال کیا۔ ساس سسر نے بلائیں لی، نندوں نے میرے قدم لیے۔ یہ صحیح معنوں میں مشرف اور بہترین لوگ تھے۔ میں تو خوشیوں بھری جنت میں پہنچ گئی تھی، لیکن ماں مجھے خوش دیکھ کر سلگ رہی تھی۔ اس نے مجھے گھر میں چین سے نہ رہنے دینے کی قسم کھائی تھی۔ انہی دنوں ابو کچھ بیمار رہنے لگے۔ شادی کے تیسرے دن میکے والوں نے مجھے لینے آنا تھا، لیکن بھائی نہ آیا۔ میں ٹوٹ کر رہ گئی، کیونکہ سسرال والوں کی نظروں میں مجھے میکے کو گرانا مقصود نہ تھا۔ دوسری بے عزتی سوتیلی ماں نے یہ کی کہ مجھے تو میکے بلایا مگر میرے شوہر کو نہیں۔ سسر صاحب کافی حیران ہوئے، پھر بھی انہوں نے مجھے بھجوا دیا۔ اور جب میں گھر لوٹی تو میرے دلہا نے پوچھا
کہ مجھے تمہارے گھر والوں نے کیوں مدعو نہ کیا۔ میں شرمندہ ہو گئی، کیا جواب دیتی۔ ماں نے اسی پر بس نہ کیا۔ جب سسر اور نندے مجھے لینے آئے تو انہوں نے ان کو گھر کے اندر نہیں آنے دیا، باہر ہی کھڑے رکھا۔ تب پھپھا نے ان سے کہا کہ گھر آئے دشمن کو بھی بلا لیتے ہیں، ہم تو تمہاری بیٹی کے سسرال والے ہیں۔ امی نے منہ پھٹ ہو کر کہہ دیا کہ میں یہ رشتہ کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ تمہاری بیگم نے میری شادی پر ہنگامہ کھڑا کیا تھا۔ اس بات کو میں نہیں بھولی ہوں۔ پھپھا بیچارے یہ سن کر گھبرا گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹی تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں آپ کے گھر کی عزت ہوں بابا جانی، آپ کے ساتھ چلوں گی۔ فوراً اپنا پرس اٹھا کر ان کے ساتھ ہوئی۔ اب امی ہر کسی کو کہتی تھی کہ میں ہنا کی شادی اونچی جگہ کرنا چاہتی تھی، مگر باپ بیٹے نے میرے ارادے کو ناکام بنا دیا۔ وہ ایسی باتیں اب کھل کر سکتی تھی کہ والد بیمار ہو گئے تھے اور ان کے رحم و کرم پر تھے۔ انہی دنوں میرے بھائی بیرون ملک چلے گئے۔ اب امی کو موقع مل گیا۔ ابو کو اسپتال جانا ہوتا تو وہ اپنے بھتیجے شہاب کو بلا لیتی۔ مجبوراً والد نے چپ سادھ لی کہ لاغر ہونے کی وجہ سے بیوی کی ریشہ دوانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ رفتہ رفتہ شہاب کا والد کے گھر آنا جانا ہونے لگا۔ پھر امی کے بھائی بہن اور رشتے دار بھی آنے لگے۔ میرے والد کو ان لوگوں سے راہ و رسم بالکل گوارا نہ تھی۔ خاندان والوں سے بھی ڈرتے تھے، کیونکہ وہ شور مچاتے تھے کہ یہ ہیرا منڈی کے لوگ کیوں کر ہمارے خاندان میں آتے ہیں۔ جب میرے سسر کو علم ہوا کہ چھوٹی امی کے رشتے دار میرے والد کے گھر بلا جھجک آنے جانے لگے ہیں، تو انہوں نے مجھے میکے جانے سے روک دیا۔ کہا کہ بیٹی میکا ماں سے ہوتا ہے، جبکہ تمہارا بھائی بھی بیرون ملک میں ہے، اب تم وہاں مت جایا کرو، کیونکہ تمہاری سوتیلی ماں ہمیں بھی گھر آنے کی اجازت نہیں دیتی، پھر تمہارا ہمارے بنا وہاں جانا مناسب نہیں لگتا۔ اس بات پر میں سسرال والوں سے بدظن ہو گئی، کیونکہ ابا تو حیات تھے اور بیمار بھی تھے۔ میرا ان کے پاس جانا تو بنتا تھا۔ ماں نے بلوایا تو میں نے کہلوا دیا کہ میرے سسرال والے آپ کے رشتے داروں کے آنے جانے کی وجہ سے مجھے مائکے آنے نہیں دیتے۔ چھوٹی امی اسی دن کی منتظر تھیں، فوراً آ کر جھگڑا کرنے لگی۔ مجھے کہا کہ تم ان سے کیوں دبتی ہو؟ تمہارا باپ زندہ ہے تو یہ تم پر روک لگاتے ہیں، کل کو وہ نہ رہے تو یہ تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ ماں نے میرا دل اس وقت مٹھی میں لیا جب ابو بیمار تھے۔ میں ان کی باتوں میں آ گئی اور یہاں سے میری بربادی کا آغاز ہو گیا۔ ابو پلنگ پر لاچار پڑے تھے۔ وہ ہر بات سنتے اور چپ رہتے تھے، کسی سے کچھ نہیں کہتے تھے، مگر یہ باتیں ان کے دل کو لگتی تھیں۔ ڈاکٹروں نے بتا دیا تھا کہ ان کو کینسر ہے اور چند دن کے مہمان ہیں۔ یہ سن کر چھوٹی امی کی آنکھ نم ہونے کے بجائے ان کے لبوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ سچ ہے، بندہ دہشت گرد اسی وقت بنتا ہے جب ایک کمزور دماغ اس کے قبضے میں آ جائے۔ یہی میری ماں نے میرے ساتھ کیا۔ میں نادان اپنے شوہر اور سسرال والوں کی باتیں میکے میں بتانے لگی اور سوتیلی ماں کی چالوں کو نہ سمجھ سکی، بس ان کے ہاتھوں کا کھلونا بن گئی۔ میری زندگی میں باہر کی نوید آئی تو سسرال والے خوشی سے پھولے نہ سمائے، لیکن امی کا چہرہ اتر گیا اور وہ مجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں تاکہ میری ہونے والی اولاد کا گلا پیدا ہونے سے پہلے دبا دیں۔ وہ بامراد ہوئیں کہ میں ایسے معاملات کو سمجھتی نہیں تھی۔ انہی دنوں میری نند کو دیکھنے ایک اچھی فیملی سے عورتیں رشتے کی غرض سے آئیں۔ چھوٹی امی بھی اتفاق سے ہمارے گھر پہنچ گئیں۔ کہا کہ چلو، تمہارے ابا تم کو یاد کر رہے ہیں۔ میں نے کہا امی اہم مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کو جانے دیجیے، پھر ہم چلتے ہیں۔ اس پر وہ بولی یہ تم کو مائکے جانے سے روکتے ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں، ان کی پرواہ مت کرو، میں تمہاری دوسری شادی کروا دوں گی، تمہارے ابا بیمار ہیں۔ پھر باتوں باتوں میں بتانے لگی کہ قسمت تو اللہ بناتا ہے، دیکھو میں کوٹھے پر ایک طوائف کے وطن سے پیدا ہوئی، مگر میری شادی کس طرح تمہارے باپ کے ساتھ ایک امیر اور شریف گھرانے میں ہو گئی اور میں عیش و آرام کی زندگی گزار رہی ہوں۔ میں اور میرے سسرال والے یہ باتیں سن کے ہکا بکا رہ گئے۔ میں نے ان سے کہا امی کچھ لحاظ کریں، میری نند کا رشتہ ہو رہا ہے، آپ یہاں کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اس پر انہوں نے جان بوجھ کر اور اوٹ پٹانگ باتیں شروع کر دی۔ ان لوگوں پر اتنا برا اثر ڈالا کہ وہ چلے گئے۔ میں انہی کی نہیں سسرال والوں کی نظروں میں بھی گر گئی۔ میرے شوہر اتنے اچھے تھے، کوئی اور ہوتا تو بدلہ لیتا،
مگر انہوں نے کہا یہ اللہ کی مرضی ہے اور مجھے کچھ نہ کہا۔ پھپھا خفا ہونے لگی تو پھپھا نے ان کو جھاڑا کہ اس بچی کا کیا قصور ہے؟ تم بہو پر کیوں ناراض ہو رہی ہو؟ کسی کا کیا یہ کیوں بھرے؟ جانتی نہیں کہ وہ ان کی سوتیلی ماں ہے اور خاندانی بھی نہیں؟ ایسی عورت سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ میں نے میکے جانا چھوڑ دیا، لیکن ایک روز چھوٹی امی کا سندیش آیا کہ تمہارے ابا جان کنی کے عالم میں ہیں، آخری دیدار کر لو، پھر نہ کہنا کہ مجھے خبر نہ کی۔ اس بات پر سسر صاحب نے فوراً اجازت دے دی۔ ہم والد صاحب کے گھر پہنچے۔ واقعی ابو کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ قریب المرگ تھے، شاید میرا انتظار کر رہے تھے۔ میرے آتے ہی دم دے دیا۔ اب چند دن یہاں رہنا لازم تھا۔ میں مائکے میں رہ گئی اور صفدر والد کی تدفین کے بعد میرے سسرال والوں کے ساتھ چلے گئے۔ یہاں میرے دن افسردگی میں گزر رہے تھے۔ صفدر لینے آئے تو امی بولی اس کو علیحدہ مکان کر دو، ورنہ یہ یہیں رہے گی جب تک الگ گھر نہیں لے کر دو گے۔ صفدر بولے ابھی یہ ممکن نہیں ہے، میری تنخواہ اتنی نہیں کہ علیحدہ رہوں، کچھ وقت بعد یہ بھی ممکن ہو جائے گا۔ تمہارے والد اس کو میکے آنے سے روکیں گے کیونکہ میرے رشتہ دار تو یہاں آتے ہیں، لہٰذا یا تو علیحدہ گھر کی شرط پوری کرو تاکہ میں اپنی بیٹی سے ملنے آ سکوں، یا پھر اس کو طلاق دے دو۔ اس وقت دو صفدر مجھے ساتھ لے گئے، لیکن کچھ دن بعد سوتیلی ماں ہمارے گھر آ گئی، بولی کہ ابو کے لیے ختم کرانا ہے اور خیرات کرنی ہے، ہنا کو میرے ساتھ بھیج دو۔ پھپھو نے کہا کہ یہ اکیلی کیوں جائے، میرے بھائی کے لیے ختم کروا رہی ہو تو میں کیوں نہ ساتھ جاؤں؟ تم اس لیے نہیں آ سکتی کہ وہاں سب میرے رشتہ دار آئیں گے جن کے آنے پر تم لوگوں کو اعتراض ہے، تو پھر ہماری بہو بھی اپنے والد کے گھر نہیں جائے گی۔ پھپھو نے کہا اس کو ساتھ بھیجیں ورنہ طلاق دے دو۔ اس پر صفدر اور میرے سسر غصے میں آ گئے اور انہوں نے چھوٹی امی کی بے عزتی کر کے ان کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ وقتی طور پر میں بہت ڈسٹرب تھی، تبھی میکے سے سندیش آیا کہ تمہارا بھائی آ گیا ہے۔ مجھے بھائی کی محبت نے مجبور کر دیا۔ شوہر سے کہا کہ میں اپنے بھائی سے ملنے جاؤں گی، تب انہوں نے میکے جانے کی اجازت دے دی۔ 2 دن بعد وہ لینے آئے تو بھائی میرے شوہر سے الجھ پڑے، وہ امی کی باتوں میں آ گئے تھے، کہنے لگے کہ تم نے ہماری ماں کو بے عزت کر کے اپنے گھر سے نکال دیا، اب میری بہن آپ کے گھر نہیں جائے گی جب تک پھپھا اور پھپھی میری ماں سے معافی نہیں مانگیں گے۔ اس پر بات اتنی بڑھ گئی کہ صفدر ناراض ہو کر چلے گئے۔ یوں نگو امی کی چال کامیاب رہی۔ سسر صاحب نے معافی نہیں مانگی اور بھائی نے دباؤ ڈال کر میری طلاق کروا دی۔ میں روتی رہ گئی اور وہ پھر سے ناروے چلے گئے، لیکن میرا گھر اجاڑ گئے۔ اب امی کی بنائی، انہوں نے شہاب کو مستقل اپنے پاس رکھ لیا، اور جب عدت ختم ہو گئی تو انہوں نے مجھ کو آمادہ کرنے کی کوششیں شروع کر دی کہ میں شہاب سے شادی کر لوں۔ میں اپنی غلطی مانتی ہوں کہ میں نے چھوٹی امی کے جھوٹے پیار کو اہمیت دی اور اپنے شوہر کے سچے پیار کو نہ سمجھ سکی۔ پھر انہوں نے مرادوں سے اپنی جھولی بھر لی اور میری شادی اپنی بھتیجے سے کرانے میں وہ کامیاب ہو گئی۔ بھائی اور بھابھی کے بیرون ملک جانے کے بعد میرا پرسانہ حال کوئی نہ رہا تھا۔ کچھ دن تو اچھے یوں گزر گئے کہ میں اور شہاب امی کے ساتھ رہے اور انہوں نے خوب ہمارے چاؤ چونچلے کیے۔ ایک دن شہاب نے کہا میرے بغیر میری ماں پریشان رہتی ہیں، چاہتا ہوں کہ کچھ دن ہم ان کے پاس جا کر رہیں۔ میں ان کے ساتھ ان کے گھر گئی تو مجھے پتا چلا کہ شرافت کیا شے ہوتی ہے، اور جن لوگوں کے پاس عزت کا تصور نہیں ہوتا ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ میں اپنی نندوں کے اتوار دیکھ کر حیران و پریشان تھی۔ ان کا کھانا پینا، ہنسنا بولنا سب امیرانہ ٹھاٹ تھے، لیکن ان کے مرد تو نہیں کماتے تھے، عورتیں کماتی تھیں اور مرد کھاتے تھے۔ خدا کی کرنی کہ چھوٹی امی کو اچانک بخار ہوا اور وہ چند روز بعد چل بسیں۔ ان کو ڈینگی ہو گیا تھا۔ ان کی اچانک موت کے صدمے سے میں نڈھال ہو گئی کہ ان کو ہی اب آخری سہارا سمجھتی تھی۔ گھر کو تالا لگ گیا اور اب میں مستقل شہاب کے ساتھ ان کی بہنوں، ماں اور نانی کے ساتھ رہنے پر مجبور تھی۔ اس زندگی کا کب میں نے تصور کیا تھا؟ ہمیں تو ہر وقت سر پر دوپٹہ اوڑھنے کا حکم تھا، اور ان کی عورتیں دن کو سوتیں اور رات کو جاگتیں، شام ڈھلے زرق برق لباس زیب تن کر کے، پناہ سنگھار کر کے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ چلی جاتی۔ ان کی زندگی کا مقصد بس عیاشیوں کا حصول تھا، چاہے ناجائز ذرائع سے کیوں نہ ہو۔
پھر ایک دن وہ بھی آ گیا جب انہوں نے مجھے بھی اپنے ڈگر پر چلانا چاہا۔ میں خوب روئی۔ مجھے میرے اپنے پھپھو پھپھا یاد آئے جو شریف لوگ تھے۔ کاش میں سوتیلی ماں کی باتوں میں نہ آتی۔ کچھ دن کی تگ و دو کے بعد بلاخر میں وہاں سے بھاگ کر اپنے والد کے ایک دوست کے گھر آ گئی۔ انہوں نے بھائی کو اطلاع دی، جنہوں نے میرا داخلہ ناروے یونیورسٹی میں کروا کر مجھے وہیں بلوا لیا۔ تعلیم مکمل کر کے کافی عرصہ محنت بھری زندگی کے بعد بلاخر وہاں کی شہریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ دعا ہے خدا کسی کو ایسے میلے کچیلے لوگوں میں نہ پھنسائے جو خود تو میلے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی دلدل میں گرا دیتے ہیں۔